اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے، تیسرا ہے، اب دو سوال اس بنیاد پر ہم کر چکے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ غلط ملت کر کے جواب نہ دیا جائے۔ فرض کریے ایک شخص ہے جو اعتقاد میں، عقائد میں، اعتقادات میں، نظریات میں جہلمی صاحب سے 100% متفق ہے، ایک نظریہ یا ایک عقیدے کا بھی استثناء نہیں ہے، ایکسیپشن نہیں ہے، ایک دم جہلمی صاحب سے متفق ہے۔ لیکن وہ اب ایک دن سونے جا رہا ہوتا ہے تو سونے سے پہلے یا بعد اچانک اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اس پہ ذہنی کوئی اثر پڑ جاتا ہے۔ اب اس کی زبان، اعمال کسی مرض کے سبب یا کسی بھی وجہ سے اس کے قابو میں نہیں رہتے اور کسی بھی وجہ سے وہ جہلمی صاحب کا کلمہ پڑھنے لگتا ہے یا ان کی عبادت کرنے لگتا ہے، ہاتھ پاؤں ذہن اس کے قابو میں نہیں رہتے، مثلا وہ ہوش میں اس حد تک نہیں رہتا کہ اپنے اعمال کو روک سکے، اگرچہ اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ جو کر رہا ہے اسے نہیں کرنا چاہیے، مگر اس سے زیادہ نہیں ہے، ہاتھ پاؤں اس کے قابو میں نہیں ہے، ذہن اس کے قابو میں نہیں ہے، خواہ کسی بھی وجہ سے، مرض کی وجہ سے سمجھ لیں یا کسی مشغلے کی وجہ سے یا کبھی کسی اشغال کی وجہ سے جو وہ اشغال کرتے ہیں، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، مگر اس کو احساس ہے کسی درجے کا غلط کر رہے ہیں، ہاتھ پاؤں اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو کیا وہ فرض کریے کہ اس حالت میں وہ کہتا ہے جہلمی خدا ہے یا منی خدا ہے، اسی دنیا میں کہہ دیتا ہے۔ ہم تو بہت ہی بڑا مسئلہ نہیں بنا رہے، ورنہ ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں، لیکن ہم اس جگہ پہلا یہ سوال کریں گے کہ وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ جہلمی اسی دنیا میں منی گاڈ ہے۔ چلیے، کیا اس پر جہلمی صاحب کفر کا فتویٰ دیں گے اس کو؟ جبکہ وہ ہوش میں آ کر کہتا ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں میرے قابو میں نہیں تھے، ورنہ میں یہ جملہ نہیں کہتا، اور میں کہتا کہ جہلمی صاحب قیامت کے بعد ہی منی گاڈ بنیں گے۔ لیکن اب یہ دوسرا سوال یہیں پر اسی کے ضمن میں آتا ہے کہ فرض کریے وہ جہلمی صاحب کو خدا ہی کہہ دیتا ہے، منی کا لفظ بھی ہٹا دیتا ہے، اب کفریہ بول رہا ہے، لیکن اسے اندازہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ انسان تو جنت میں بھی گاڈ یا خدا نہیں بنے گا، منی گاڈ منی خدا بنے گا نا۔ تو جہلمی صاحب کو بھی یہ عقیدہ ہے، تو وہ ہاتھ پاؤں اس کے قابو میں نہیں ہے، مگر وہ کہہ رہا ہے جہلمی صاحب ابھی ہیں، تو کیا وہ کافر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حالانکہ وہ اٹھ کر کہتا ہے کہ بھائی میرے ہاتھ پاؤں قابو میں نہیں تھے، بس وہ اتنا کہتا ہے کہ یہ کوئی شیطانی اثر نہیں ہے، یہ کوئی شیطانی اثر نہیں ہے، یہ بس کوئی مرض تھا، کوئی دورہ پڑ گیا تھا، ہاتھ ذہن قابو میں نہیں تھا، اس کو شیطانی نہیں کہتا، مرض کی طرف لے جاتا ہے۔ تو کیا اس کو کافر کہا جائے گا یا نہیں؟ صاف وہ کہتا ہے یہ شیطانی چیز نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی شیطان کا اثر نہیں ہے، بلکہ صرف نہ شیطان کا حملہ ہے، بلکہ وہ شیطان کے حملے کا اس طرح کا قائل ہی نہیں ہے، وہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مرض تھا، کوئی ذہنی رو بہک گئی تھی، کوئی مسئلہ ہوا تھا، عارضی طور پہ ہوا تھا، ہاں ٹھیک ہے اس کا علاج ہونا چاہیے، وہ ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں دماغی علاج کے لیے بھی جا سکتا ہے، مگر اس کو شیطانی نہیں مانتا۔ تو کیا یہ شخص کافر ہوگا یا نہیں؟ اور جو کہے کہ نہیں یہ شیطانی تھا، اس کا وہ جواب یہ دیتا ہے کہ شیطان کے پاس ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے حملے کر سکے، اور اگر کر بھی سکے بالفرض شیطان، تو کہتا ہے یہ بہرحال مرض تھا، یہ شیطانی اثر نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ وہ حتیٰ کہ وہ جنوں کے بھی انسان پہ تصرف اور سحر سے بھی انسان کے اختیار کو سلب یا عدم کرنے کا قائل ہے ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں یہ سب غلط ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں اس کی تکفیر ہوگی کہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ الگ بات ہے۔ اور پھر ایک آدمی جب تعبیر بتاتا ہے، وہ جب اس کے واقعات سنتا ہے تو اس فعل کا جو اس کے عدم اختیار کا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو کیونکہ سوتے کا کوئی فعل نہیں ہے، یہ تو خواب ہے ہی نہیں، یہ تو ایک وہ ہے، تو وہ بھی کہتا ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ تو کیا یہ معبر بھی کافر ہو گیا؟ یہ جہلمی صاحب سے بہت ہی اہم سوالات، دیکھیے وہ سب کو ملائیں گے اور امپلیسٹلی جواب دینے کی کوشش کریں گے، کبھی ادھر چلے جائیں گے کبھی ادھر چلے، کیٹیگرائز کر کے وہ جواب نہیں دیں گے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو کانٹینٹ ان کے جواب میں ایسے ہوں گے جس کو ہم ایکسپلیسٹلی یا امپلیسٹلی ہونے پہ بحث کریں۔ بہرحال ہمارا اس وقت ہم نے 3 ویڈیو بنا لی ہیں، ہر ایک پر ایک الگ سوال کیا ہے، تو اگر وہ کسی ایک ویڈیو پر بھی جواب دے نا تو پورشن کر دیں، یعنی کہ سیگمنٹ 1 یا چیپٹر 1 یا پارٹ 1 آف دا لیکچر، کہ بھائی اس میں صرف اس مسئلے کو ڈسکس کریں، پھر سیکنڈ، پھر تھرڈ، اور جب فرسٹ کریں تو سیکنڈ نہ کریں، جب سیکنڈ کریں تو تھرڈ نہ کریں، ہم نے کنڈیشنز بتائی ہیں۔
لیکن ہمیں پتہ ہے وہ اس طرح نہیں کریں گے، وہ مکس کر کے جواب دینا چاہیں گے کیونکہ ان کا طریقہ ہی یہی ہے، اور ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، جب آپ ایک مسئلے پہ ڈسکس کر رہے ہو تو بالکل اس کو پیورلی ڈسکس کریں، پھر کہہ دیں کہ اچھا بھائی ہم نیکسٹ پارٹ پہ ڈسکس کریں، اب وہ پہلے پارٹ کا کوئی ذکر نہیں آئے گا اس میں، لیکن وہ یہی جواب دیں گے جیلن صاحب ایسا ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ممکن ہے۔ تو دیکھتے ہیں جیلن صاحب کیا جواب دیتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ والسلام تمت۔